وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ فرمائیے میں پڑھتا ہوں تم پر اس کا کچھ حال. اللہ. ذوالقرنین ہمارے ملک میں وہ سکندر کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور اس نام کے بہت لوگ گزرے ہیں، یہاں تک کہ مفسرین کے لیے فیصلہ مشکل ہوا ہے. ذوالقرنین، قرن کے معنی 100 سال، اور قرنین اس کی حکومت 200 سال تھی. اور قرنین کیونکہ وہ بادشاہ تھے جن اور انس کے، اور قرنین اس کے تاج میں 2 سینگ بنے ہوئے تھے. قرنین اس کے چہرے پر 2 چوٹیں لگی تھی مسئلہ توحید کے بیان میں. قاہرہ کے قریب ایک چھوٹی بستی ہے اسکندریہ، یہی پیدا ہوا ہے، اور اس نام کے تاریخ میں بڑے بڑے معتبر بادشاہ گزرے ہیں. ایک سکندر رومی ہے، ایک سکندر فارسی ہے، ایک سکندر مقدونی ہے. ابو ریحان البیرونی انہوں نے سندھ کے اندر ایک سفر نامہ بتایا ہے قرون خالیہ کے نام سے، اور ایک سکندر کی تائید کی ہے کہ یہی مراد ہے قرآن کا ذوالقرنین یہ ہے. حافظ عماد الدین ابن کثیر نے بڑی کوشش کی متعین کرنے کی، لیکن نہ کر سکے، اور آلوسی نے بھی تقریباً 14 اقوال پیش کیے، پھر بھی ناکام رہے. حفظ الرحمان سیوہاروی نے قصص القرآن کے اندر بڑی کوشش کی، اتنا ہی لکھ گئے جو گزشتہ حضرات لکھ چکے. امام الازہر مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف احوال جمع کیے، اور ان سے پتہ چلتا ہے چند چیزوں کا. ایک یہ کہ یہ رحم دل بادشاہ تھا اور باصفا ولی تھا، اور اس کی حکومت پوری دنیا پر تھی. محیر العقول طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی. بعض لوگوں نے ان کی نبوت کا قول کیا ہے، لیکن وہ کمزور ہے. وَذُوالْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًّا كَذَا لُقْمَانُ فَاحْذَرْ عَنْ جِدَالِ. ذوالقرنین نبی نہیں ہے، اور لقمان بھی، اس میں بحث مت کرو. ازرقی نے تاریخ میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کا طواف کر کے باہر نکلے اور سکندر ذوالقرنین داخل ہوئے. علیہ سلیک ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ میرا ارادہ سفر دنیا کا ہے، اور آب حیات کا وقت قریب ہے، اس چشمے سے پینا چاہتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے خضر، بلیاب ابن ملکان، اس کو ساتھ رکھو، یہ کام آئے گا. تو یہ خود غور کرنے کی بات ہے کہ خضر موسیٰ کے زمانے میں، جو ابراہیم علیہ السلام کے 2500 سال بعد کا قصہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذوالقرنین کا وزیر مقرر کیا. تو جب 2500 سال پہلے موجود تھے تو 2500 سال بعد بھی ہو سکتے ہیں.
بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ واپس ہوئے اور ایک اور طواف ساتھ کیا اور پھر ذوالقرنین کے سفر دنیا کے لیے دعا فرمائی۔ یوں ذوالقرنین پکا مومن، اعلیٰ درجے کا ولی، رحم دل بادشاہ، ابراہیم علیہ السلام کا صحابی اور وزیر ان کا خضر تھا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ذوالقرنین کی وجہ یہ ہے کہ لأنہ ملک الروم والفارس، روم و فارس کا بادشاہ تھا۔ بعضوں نے کہا ہے اس کے سر میں سینگ جیسے تھے۔ علی سے ایک روایت ہے کہ ذوالقرنین اللہ کا خیر خواہ و نیک بندہ تھا، قوم کو نصیحت کرتے تھے، قوم نے سر پر مارا، فوت ہو گئے، فسمی ذوالقرنین، وسمی ذوالقرنین لأنہ بلغ المشارق والمغارب من حیث یطلع قرن الشمس ویغرب، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے جہاں ڈوبتا ہے وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ خضر جمہور کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ خضر نبی ہے اور تکوینی ہے۔ جن کی قوم قبیلے نہیں ہیں، حرام و حلال کے احکام ان کے ذریعے نہیں پہنچائے، مضطرین اور ملہوفین کی رہنمائی کے لیے دریاؤں کے سواحل پر وہ دیکھے گئے۔ جمہور کے نزدیک ولی ہونے کے بعد پھر مشہور اشکال حل یکون ولی اعظم من النبی وہ پیش آئے گی، اور یہ ماننا کہ وہ نبی ہے تکوینی، یہ اشکال ختم ہوگا، کیونکہ اہل سنت کے ہاں یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ ولی کسی درجے میں بھی نبی سے افضل نہیں ہوتا۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جگہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا، لیکن خضر کا نام نہیں لیا۔ عبد من عباد، ایک بندہ ہے، ایک آدمی ہے۔ جیسے ایک مجلس میں ایک عالم، اس کا تعارف ہوتا ہے، نام لیا جاتا ہے، اور جو ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی تعارف نہیں کرتا، نہ ضرورت ہوتی ہے۔